میری اور آپ کی سیر مری ہے، ناران کاغان ہے، میری اور آپ کی سیر سکردو ہے، میری اور آپ کی سیر پنڈی اسلام آباد ہے، میری اور آپ کی سیر کسی ہوٹل کا اچھا کھانا کھانا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن سرکار کی سیر اللہ کا دیدار کرنا ہے، سرکار کی سیر یہ ہے۔ تو ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندہ خاص کو راتوں رات سیر کروائی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ملاقات کے لیے طلب کیا، دل دا مسئلہ حل نہیں کردا، دل دا مسئلہ حل نہیں کردا، یار ملن دی گل نہیں کردا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، لیکن سیر ہوئی لامکان تک۔ باتیں تھوڑی سی باریک ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا اسی انداز میں بیٹھ کے۔ سیر کہاں تک ہوئی؟ لامکان تک۔ بلکہ صحابہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو سرکار نے فرمایا رأیتہ بفؤادین مرتین، میں نے اپنے رب کو اس دل کی آنکھوں سے دو مرتبہ دیکھا ہے۔ معراج ہوئی، سر لامکان تک پہنچے، بلکہ امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ، آپ سے کسی نے کہا تھا کہ حضرت کیا واقعی سرکار نے رب کو دیکھا؟ کیا واقعی وہ اس کے جلوے دیکھنے گئے تھے؟ تو امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ قسم اٹھا کر کے کہنے لگے اللہ کی قسم وہ تو دیکھنے اسے گئے تھے، اور اتنی دیر تک کہتے رہے کہ آپ کی سانس ٹوٹ گئی، منقطع ہو گئی آپ کی سانس۔ آپ کہتے رہے ہاں وہ تو دیکھنے اسے گئے تھے۔ تو سر لامکان تک پہنچے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ سیر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے۔ آپ اس پہ توجہ فرمائیں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مسجد حرام سے وہ لامکان تک پہنچے، قرآن نے کہا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے۔ میں اب آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں معاشرتی لحاظ سے۔ دیکھیں، میں یہاں سے سفر کروں کراچی تک، لیکن جب میں سفر کر کے آؤں تو میں آپ سے کہوں کہ جناب والا میں تو وزیر آباد گیا تھا، گیا میں کراچی ہوں، لیکن کیا کہہ رہا ہوں کہ میں وزیر آباد گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص وزیر آباد گیا ہو تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو کے سوال کرے اچھا وزیر آباد گئے سو تو دسو ذرا او دکان کھلی سی کہ نہیں سی کھلی؟ وزیر آباد گئے سو اچھا دسیا جے او جناب فلاں بندہ اتنے ہے سی کہ نہیں سی ہے، فلاں چیز اتنے ہے کہ نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے سر لامکان کا اس لیے ذکر نہیں کیا، مسجد اقصی تک کے سفر کو اس لیے ذکر فرمایا چونکہ مسجد اقصی کافروں کے علم میں تھی، کافر مسجد اقصی تک گئے تھے اور وہ ان کے علم میں تھی۔ تو جب سرکار نے فرمایا کہ میں محمد مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا ہوں، تو پھر ابو لہب ابو جہل جیسے کافر کھڑے ہوئے سوال کا موقع دیا، کھڑے ہو کے وہ کہنے لگے اچھا آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے تھے، تو پھر ہمیں یہ بتائیں کہ مسجد اقصی میں ستون کتنے ہیں؟ آپ مسجد اقصی گئے تھے، اچھا پھر ہمیں یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کا منبر کس طرف ہے؟ آپ مسجد اقصی گئے تھے، پھر ہمیں یہ بتائیں کہ مسجد اقصی کا نقشہ کیسا ہے؟ تو جب ابو جہل ابو لہب جیسے کافر اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کرنا شروع کیے، تو سرکار نے ان کے سوالوں کے جوابات ایسے عطا فرمائے کہ گویا مسجد اقصی کو سرکار کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے کہا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو بیان کرنا یہ سرکار کے سفر کی اور سیر کی حد نہیں ہے، سرکار کے سیر کی حد نہیں ہے، بلکہ یہ کافروں کے علم کی حد ہے کہ کافروں کے پاس علم اتنا تھا، اس لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو بیان کیا۔ تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اچھا اب آپ اس پہ بھی توجہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو آغاز کیا آیت کا سورت کا وہ یہ ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات،
اللہ نے اپنا یہاں پہ نام ذکر نہیں کیا، ذاتی نام، بلکہ اپنی صفت کو ذکر فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات۔ صفت کو ذکر اس لیے فرمایا تاکہ کوئی اعتراض نہ کر بیٹھے کہ جانے والا کیسے چلا گیا۔ صفت کو ذکر اس لیے فرمایا تاکہ کوئی سوال نہ کرے کہ جانے والا تو اپنے بستر پہ لیٹا ہے، آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، اور ہے بھی بشر، اور پھر وہ کیسے رات کے اندھیرے میں چلا گیا اور پھر جا کے آ بھی گیا؟ 18,000 سال کا سفر ہے، کیسے ممکن ہوا؟ تو اللہ نے اپنی صفت کو اس لیے بیان کیا کہ کوئی جانے والے پر سوال نہ کرے، بلکہ جب وہ دیکھے گا کہ لے کے جانے والا کون ہے، وہ اپنے سوال کو فوری ختم کر لے گا، وہ اعتراض نہیں کرے گا۔ اچھا، علماء فرماتے ہیں کہ جانے والے کو نہیں، لے کے جانے والے کو دیکھو۔ علماء بجا فرماتے ہیں، میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ لے کے جانے والے کو دیکھو مگر جانے والے کو بھی دیکھو، لے کے جانے والے کو بھی دیکھو مگر جانے والے کو بھی دیکھو۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اگر کوئی بالر ہو، گیند کرنا جانتا ہو، گیند کرنا جانتا ہو، اب اس کو میں ایک بال پکڑا دوں اور اس کو میں کہوں زور سے اوپر پھینکو، وہ پھینکے گا، گیند جائے گی اوپر، جائے گی۔ اب اس میں بیچنے کی صلاحیت ہے، گیند صلاحیت ہے تو گیند اوپر جا رہا ہے نا، گیند میں بھی صلاحیت ہے تو جا رہی ہے۔ اب اسی بالر کو میں یہ کہوں کہ جناب یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس پہ آپ نے توجہ فرمانی ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، اب اس کو بھی ذرا اسی اونچائی کے ساتھ آسمان کی طرف پھینکو۔ اب یہ پھینکا تو ہاتھ جناب بعد میں نیچے آئے گا، پہلے کاغذ آ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ بالر میں بیچنے کی صلاحیت ہے لیکن اس کاغذ میں جانے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کاغذ میں جانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل، بلا تشبیہ و تمثیل، بلا تشبیہ و تمثیل، موسیٰ علیہ السلام میں صلاحیت تھی طور تک جانے کی، موسیٰ میں صلاحیت تھی طور تک جانے کی، وہ طور جا پہنچے۔ حضور میں صلاحیت تھی عرش تک جانے کی، وہ عرش پہ جا کے خدا کا دیدار بھی کر رہا ہے۔ تو یہ جانے والے کو بھی دیکھنا چاہیے، لے کے جانے والے کو بھی دیکھو مگر جانے والے کو بھی لاز بھی دیکھو۔ تو اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسرا، سرکار نے براق پہ سواری شروع کی، مسجد اقصی پہنچے۔ مسجد اقصی جب پہنچے تو سارے انبیاء وہاں پہ پہلے سے موجود تھے۔ ہم نے یہ محفل کا انعقاد کیا، باقاعدہ طور پر جو مروجہ نظام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اعلانات ہوتے ہیں، پھر فلیکس یا اشتہار کے ذریعے لوگوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں وقت پہ محفل ہے، فلاں دن محفل ہے، فلاں جگہ پہ محفل ہے، تو احباب تشریف لے کے آئیں۔ ایسے ہوتا ہے۔ لیکن جب حضور نے مسجد اقصی جانا تھا تو کیا کوئی اعلان ہوا، کوئی اشتہار، کوئی اطلاع؟ لیکن موسیٰ بھی جا رہے ہیں، عیسیٰ بھی جا رہے ہیں، یوسف بھی جا رہے ہیں، ہود بھی جا رہے ہیں، نوح بھی جا رہے ہیں، ہارون بھی جا رہے ہیں، لوط بھی جا رہے ہیں، بغیر اطلاع کے سارے انبیاء بر وقت مسجد اقصی پہنچے، کوئی اپنے وقت سے لیٹ بھی نہیں ہوا۔ تو جب سارے انبیاء کے علم غیب کا یہ عالم ہے کہ وہ بغیر اشتہار دیے وقت پر پہنچ رہے ہیں، تو پھر امام الانبیاء کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا، تو پھر سرکار کے علم غیب کا کیا عالم ہوگا۔ اچھا، نماز پڑھائی انبیاء کو؟ پڑھائی۔ نماز فرض ہو گئی تھی؟ فرض کہاں پہ ہوئی تھی؟ فرض تو واپسی پہ ہوئی تھی نا۔ فرض نماز کب ہوئی تھی؟ معراج سے واپسی پہ۔ تحفہ ملا، محبوب یہ تحفہ تو لیتے جائیے، 50 نمازوں کا تخفیف ہوئی۔ اچھا، اس پہ بھی آپ توجہ فرمائیں، جو رب سے بھی اپنی بات منوا لے،
جو رب سے بھی اپنی بات منوا لے اسے تو حبیب کہتے ہیں، اسے تو محمد کہتے ہیں۔ خیر توجہ کریں، نماز پڑھائی، انبیاء کی امامت کروائی سرکار نے، کیا نماز فرض ہو چکی تھی؟ اللہ اکبر ہے۔ پتہ چلا، اچھا میں اور آپ نے نماز کب پڑھنا شروع کی؟ جب ہم بڑے ہوئے، شعور آیا تو ہمیں قاری صاحب نے بتایا، والدین نے بتایا کہ پتر نماز بھی پڑھیا کرو۔ مطلب یہ ہے کہ جو نماز لے کے پڑھے، جو نماز لے کے پڑھے اسے امتی کہتے ہیں، اور جو بغیر لے کے نماز پڑھا دے اسے تو نبی کہتے ہیں۔ سرکار نے نماز ابھی لی نہیں مگر پڑھا بھی دی، کیوں؟ کیونکہ پتہ چلے امام الانبیاء کی شانیں کیا ہوتی ہیں۔ یہ تو آج کل لوگ دیکھیں نا، عجیب بات چل پڑی ہے، روش چل پڑی ہے، کیا میلاد کا موسم آئے تو میلاد جائز نہیں، معراج کا موسم آئے تو معراج بھی جائز نہیں۔ جی کس نے کہا؟ جی فلاں مولوی صاحب نے کہا۔ وہ مولوی صاحب کی کیا اوقات ہے؟ اگر میلاد کے بارے میں، معراج کے بارے میں فتویٰ لینا ہے تو ابو بکر صدیق سے لو، ابو بکر صدیق سے فتویٰ لینا چاہیے۔ سرکار کی شان کو نا تول تول کے نہیں، دل کھول کھول کر بیان کرنا چاہیے۔ اور حضرت واصف علی رحمہ فرماتے ہیں کہ تسلیم کے بعد تحقیق کرنا یہ گمراہی ہوتی ہے۔ تسلیم، یہ بہت بڑا جملہ ہے، تسلیم کے بعد تحقیق کرنا۔ جب تسلیم کر لیا تو اب تحقیق کا کیا فائدہ؟ جب مان لیا نبی ہے تو پھر یہ کہنا کہ غیب کا علم نہیں اور مر چکے معاذ اللہ، یہ بندے کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ البتہ آج یہ ساری چلاکیاں کھیلنے والے کھیل لیں، حضور کی شانوں کو یہ تولنے والے تول لیں۔ علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ حشر کو ہوگا معلوم سرکار کی شانیں کیا تھی۔ جب سرکار بس ہلکا سا سر سجدے میں رکھیں گے، رب فرمائے گا جاؤ محبوب، سبھی کو معاف کیا، پھر پتا چلے گا۔ میرے فاضل بریلوی نے کہا تھا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، خدا کے عرش پہ جس کی مسند لگی ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، ہاں ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کیونکہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے نجدی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب اے نجدی دور ہو، کیونکہ ہم ہیں رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم ہیں رسول اللہ کے جنت۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ حضور کی شانوں کا عالم تمہیں قیامت والے دن ہی پتا چلے گا۔ اب آپ اس پہ بھی توجہ فرمائیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اب اس کی آپ آسان تشریح سماعت کریں انشاءاللہ اسی توجہ کے ساتھ۔ حضور نے کتنے ہزار سال کا سفر کیا رات کے ایک لمحے میں؟ 18,000 سال کا۔ کتنے ہزار سال کا؟ 18,000 سال کا۔ جبریل کو بھیجا، جاؤ۔ واعظم چشتی نے کہا تھا کہ رات معراج آسمانہ تائیں
رب دلہن وانگ سجایا، سارے جلوے اکٹھے کر کے ایک نوری تاج بنایا تے نال پیار بلا تشبیہوں محبوب دے سر سجایا، اس تو اگے خبر نہیں اعظم رب کی چولی پایا۔ تو حضور نے 18,000 سال کا سفر طے کیا، رات کے ایک لمحے میں کیا۔ اب جب سرکار جا رہے تھے، جبرائیل کے ساتھ جانے لگے جب سرکار، تو وہ جو پانی ہل رہا تھا وہ ہلتا رہا، وہ جو کنڈی تھی وہ بھی ہل رہی تھی۔ جب سرکار نکلے تھے اپنے گھر مبارک سے، ام ہانی کے گھر سے، وہ جو بستر مبارک تھا گرم تھا تو گرم تھا۔ جب سرکار معراج سے واپس تشریف لائے تو وہ پانی برابر ہلتا رہا، وہ کنڈی برابر ہلتی رہی، وہ بستر برابر گرم رہا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے فاضل بریلوی کہتے ہیں جان ہے وہ جہان کی، توجہ کرے، جان ہے وہ جہان کی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی۔ مطلب کیا؟ سرکار اس کائنات کی جان ہے۔ اس جسم سے، اس بدن سے روح نکل جائے تو بدن کام کرے گا بلا تشبیہ و تمثیل۔ اسی طرح سرکار اس کائنات کی جان ہے۔ جب سرکار یہاں سے نکل پڑے تو کائنات کے وجود نے چلنا ختم کر دیا، کائنات نے چلنا روک دیا اپنا آپ، کائنات نے اپنے آپ کو بے جان سمجھا، اور جیسے ہی سرکار دوبارہ تشریف لائے تو کائنات نے چلنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اسی طرح سرکار گئے، سرکار کا جانا بھی کمال، سرکار کا آنا اس سے بڑا کمال ہے، سرکار کا واپس آنا اس سے، یہ سارے بولے اس سے بڑا کمال ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، جہاں چاہتے وہ رہ لیتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، جہاں چاہتے وہ رہ لیتے، مگر ان کی یہ مہربانی کہ یہ عالم پسند آیا۔ وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے۔ ارے سرے عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے۔ حضور کا جانا بھی معراج پہ یہ کمال ہے، مگر وہاں سے واپس آنا یہ اس سے بڑا کمال ہے۔ اب سنیے گا، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیدار الہی کیا تو وہاں سے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ عرض کی مالک میں اب دنیا میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے اب مجھے دنیا میں وحشت محسوس ہوگی، تنہائی محسوس ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو خدا کے جلووں کو دیکھا اور ڈائریکٹ دیکھا۔ تو پھر کہا مالک اب میں دنیا میں نہیں جانا چاہتا۔ تو رب نے پوچھا اے حبیب چلو ہم آپ کو انکار بھی نہیں کرتے، آپ کی مرضی ہی چلے گی، مگر یہ تو بتا دیجئے کہ جانا کیوں نہیں چاہتے، دنیا میں کیوں نہیں واپس جانا چاہتے؟ عرض کی مالک اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ اب میں اگر دنیا میں گیا تو مجھے وحشت محسوس ہوگی، تنہائی محسوس ہوگی، میرا وہاں پہ دل نہیں لگے گا، چونکہ اب میں نے آپ کا دیدار ڈائریکٹ کر لیا ہے۔ اور یاد رکھیں سرکار نے روحانی نہیں جسمانی طور پہ یہ معراج کی تھی۔ ماں کذب الفؤاد ما رأى، قرآن میں ہے 27ویں پارے میں سورۃ النجم میں، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کیسی آنکھ ہے جو نہ حد سے آگے بڑھتی ہے نہ جھپکتی ہے۔ تو جب اگر روحانی طور پہ یہ معراج ہوتی تو آنکھیں کہاں سے آ گئی، آنکھوں کا ذکر کہاں پہ آ گیا؟ اگر یہ خواب ہوتا تو پھر آنکھوں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ تو یہ خواب روحانی بھی تھی جسمانی بھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا حبیب آپ جانا کیوں نہیں چاہتے؟ عرض کی مالک اب تو دنیا میں مجھے وحشت محسوس ہوگی، میں تجھے دنیا میں دیکھ نہیں سکوں گا۔ تو رب نے فرمایا اے حبیب سنیے، جو رب اس بات پہ قادر ہے، جو رب اس چیز پہ قادر ہے کہ وہ آپ کو
ام ہانی کے گھر سے بلا کر عرش پر اپنا دیدار کروا سکتا ہے، وہ رب اس بات پہ بھی قادر ہے کہ نماز پنجگانہ کے بعد بھی آپ کو اپنا دیدار کروا سکتا ہے۔ ہر نماز کے بعد دیدار کا وعدہ ہوا تو پھر سرکار واپس تشریف لائے۔ اللہ کی رحمت سے دل بر جا پہنچے دنا کی منزل پر، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، دیدار کی لذت بھی پاتے ہیں۔ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے؟ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے؟ عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارا کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی تو سرکار وہاں پہ بھی ہم کو نہیں بھولے۔ اب توجہ کریں، وہ کسی نے کہا تھا کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کسے کہتے ہیں؟ سارے بولے محبت کسے کہتے ہیں؟ تو جواب آیا، اتنی پاک ملاقات میں بھی ہم گناہ گاروں کو یاد رکھنا، اسے تو محبت کہتے ہیں۔ اتنی پاک ملاقات میں، اتنی پاک ملاقات میں ہم گناہ گاروں کو یاد رکھنا، اسے تو محبت کہتے ہیں۔ اور سنیے، جب حضور اپنے غلاموں کی بگڑی بنانے کے لیے دنیا میں تشریف لائیں تو میلاد بنتا ہے۔ جب حضور اپنے گناہگار غلاموں کی بگڑی بنانے کے لیے دنیا میں تشریف لائیں تو میلاد بنتا ہے، اور جب حضور اپنے غلاموں کو بخشوانے کے لیے عرش پہ تشریف لے جائیں تبھی تو معراج بنتی ہے، تب معراج بنتی ہے۔ اور سنیے، دو جملے میں بات ختم کرتا ہوں۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج کسے کہتے ہیں؟ جو دل میں رہتا ہو، جو دل میں رہتا ہو، جب وہ آنکھوں کے سامنے آ جائے، اسے ہی تو معراج کہتے ہیں۔ سرکار نے خدا کے بارہا جلوے دیکھے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جب سرکار نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اس وقت پھر معراج جسمانی طور پہ کہلائی۔ تو یہ سرکار کی کناں ہے، سرکار کی عظمتیں ہیں، وہاں تک کوئی شخص کبھی بھی پہنچ سکتا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جب سرکار جبرائیل سے جدا ہونے لگے نا سدرۃ المنتہا پہ، جدائی بہت بری چیز ہے، یہ عاشق کے دل کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، یہ محبوب کے بغیر جینا دشوار کر دیتی ہے، جدائی ایسی چیز ہے۔ تو جب جدائی ہوئی نا تو سرکار نے پوچھا، جبرائیل کوئی خواہش ہے تو بتا دو۔ عرض کی، یا رسول اللہ میری بس اتنی خواہش ہے کہ کل جب قیامت کے دن آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے نا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی امت کے پیروں میں مجھ جبرائیل کے پر بچھائے جائیں۔ آپ اس پہ توجہ فرمائیں، میری اور آپ کی کیا شان ہے، کیونکہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ کل قیامت کے دیہاڑے جب ہم گزرنے والے ہوں گے پل صراط سے، میرے اور آپ کے پیروں کے نیچے جبرائیل اپنے پر بچھانا یہ اعزاز سمجھے گا۔ گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم، یا رسول اللہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، لیکن میں اس بات پہ ناز بھی بڑا کرتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے مجھے آپ جیسے نبی کا امتی بنا دیا ہے۔ تو یہ ہے کہ معراج النبی منانا، یہ باتیں کرنا کہ کہاں پہ لکھا، بس یہی کہنا چاہیے کہ ہم عاشقوں کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ معراج النبی کے لحاظ سے اس طرح کی بات کرنا فلاں مولوی صاحب کہتے تھے، تو آج کے نوجوانوں سے یہ کہنا چاہوں گا کسی 2 نمبر مولوی کی بات میں نہیں آنا چاہیے۔ بھائی نفل پڑھنے چاہیے، نفل کس کو، سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ نہیں آپ سمجھے، سجدہ ہم کسی پیر کو کرتے ہیں، کسی نبی کو کرتے ہیں، سجدہ تو ہم اللہ کو کرتے ہیں۔ اب اللہ کو سجدہ کرنے میں بھی وقت کی پابندی ہے کہ اس ٹائم کرنا ہے تو اس ٹائم نہیں کرنا، جبکہ رب فرماتا ہے کہ جب مجھے پکارنے والا جب بھی وہ پکارے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اب یہ کہنا اس ٹائم نہیں پڑھنا تے اس رات نہیں پڑھنا، یہ مطلب تے ہویا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تسی رب دی جڑی رحمت ہے او دی حد طے پہ کر دیو، جبکہ اس کی رحمت کی کوئی بھی حد نہیں ہے۔ تو یہ 2 نمبر باتیں ہوتی ہیں کہ اوتھے نہیں لکھا تے جب صدیق اکبر نے کہہ دیا کہ معراج ہوئی، تسلیم کر لیا، تو ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کے راستے پہ چلنا چاہیے۔
ہے عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ، ہے عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ۔ یہ سارے بولیے گا، ہے عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا، محبوب خدا، ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا، ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا۔ یہ شعر کمال کا، میں نے جب بھی پڑھا لطف آیا۔ طالب کا پتہ مطلوب کو ہے اور مطلوب ہے طالب سے واقف، طالب کا پتہ مطلوب کو ہے اور مطلوب ہے طالب سے واقف، پردے میں بلا کے مل بھی لیا پردہ بھی رہا، پردے میں بلا کے مل بھی لیا پردہ بھی رہا، ہے عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب ہے راز نہاں، ہے عبد کہاں معبود کہاں، معراج کی شب ہے راز نہاں، دو نور حجاب نور میں تھے خود رب نے کہا سبحان اللہ، خود رب نے کہا، خود رب نے کہا، جب سجدوں کی آخری حدوں تک جا پہنچا عبودیت والا، جب سجدوں کی آخری حدوں تک جا پہنچا عبودیت والا، خالق نے کہا ماشاء اللہ، حضرت نے کہا سبحان اللہ۔ سمجھے حامد انسان ہی کیا یہ راز ہیں حسن و الفت کے، سمجھے حامد انسان ہی کیا یہ راز ہیں حسن و الفت کے، خالق کا حبیبی کہنا تھا خلقت نے کہا سبحان اللہ۔